السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اور جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو، بے شک سماعتیں، بصارتیں اور دل ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور اس امتحان میں کامیابی کا طریقہ بھی اللہ کریم نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتا دیا ہے۔ جتنی بھی صلاحیتیں عطا ہوئی ہیں وہ بھی امتحان کے لیے ہیں، جو عطا ہوتا ہے وہ بھی امتحان کے لیے ہے، جو چھین لیا جاتا ہے وہ بھی امتحان کے لیے ہے۔ لہٰذا ساری کی ساری فیکلٹیز، ساری کی ساری صلاحیتیں جو انسان کی طاقت ہے، اس کی سوچ کی قوت ہے، اس کی خواہشات نفس ہیں، اس کے ہاتھوں کی قوت ہے، اس کے قدموں کی طاقت ہے، اس کی بصارتیں ہیں، اس کی سماعتیں ہیں، اس کی قوت گویائی ہے، یہ ساری کی ساری امتحان کے لیے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک تقاضا رکھا ہے۔ انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ اپنی بندگی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اس بندگی میں انسان کی جتنی بھی ضرورتیں ہیں، اس کی صلاحیتوں کے اعتبار سے ان تمام ضرورتوں کی تسکین کا سامان بھی کیا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص اس کامیابی کے سسٹم میں، اس کامیابی کے نظام میں اپنی آنکھوں کی تسکین کا کوئی سامان رکھتا ہو اور اللہ تعالیٰ آنکھیں دینے کے بعد اس کو کہے کہ نہیں، آنکھیں بند کر لو، تمہاری تسکین کا کوئی سامان میرے پاس نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک تسکین کا، ایک کامیابی کا راستہ بنایا، سماعتوں کے لیے ایک راستہ بنایا، ہر چیز کا ایک راستہ رکھا ہے۔ لہٰذا شریعت کے اندر ایسا کبھی نہیں ہوا کہ شریعت انسان کو بند گلی میں لا کے روک دے اور کہے کہ بس اس کے آگے جانے کا تیرے پاس راستہ نہیں ہے، آنکھیں بند کر لو، اپنے کان بند کر لو، اور یہاں اس کے بعد تمہارے لیے کوئی طرز عمل اختیار کرنے کا کوئی طریقہ موجود ہی نہیں ہے۔ شریعت کے اندر بند گلی نہیں۔ شریعت راستہ دیتی ہے، چینلائز کرتی ہے، اور اس کے لیے جو حرام اور حلال کی حدود ہیں وہ متعین کرتی ہیں، اور اس میں جو خاص طور پہ انسان کے ضرورت کی چیزیں ہیں اس میں حلال کا دائرہ بہت ہی وسیع رکھا ہے اور حرام کا دائرہ بہت ہی محدود رکھا ہے۔ یعنی واضح تو کر دیا، ان الحلال بین وان الحرام بین۔ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، لیکن حرام تھوڑا ہے، حرام کا دائرہ چھوٹا ہے، حلال کا دائرہ زیادہ وسیع ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصول ہمیں یہ دیا
کہ ہر وہ چیز حلال ہے جس کا تمہیں حرام کا اور منع کا حکم نہ دیا گیا ہو. احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم. ہر چیز حلال، سارے جانور حلال ہیں سوائے اس کے کہ تمہیں بتا دیا جائے کہ یہ حرام ہے. لہٰذا جتنے جانوروں کے بارے میں بتا دیا گیا کہ یہ حرام ہے وہ تھوڑے ہیں، اور جن کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا اور کسی جانور کے بارے میں آپ کو کچھ بھی پتہ نہ ہو، گویا یہ صرف جانوروں کی بات نہیں ہے، اعمال کی بھی بات ہے کہ جس کے بارے میں کوئی حکم کہیں پہ نہ ہو وہ حلال اور جائز ہوتا ہے. لیکن یہ شریعت کا اصول معاملات و اشیاء کے بارے میں ہے، یہ شریعت کا اصول عبادات کے بارے میں نہیں. عبادات کے بارے میں اصول یہ ہے کہ ہر شے حرام ہے سوائے اس کے جس کا حکم دے دیا گیا. ہر شے حرام. آپ اپنی مرضی سے نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے آپ کوئی ایسی عبادت سر انجام دے سکتے ہیں. آپ کا دل کرے کہ میں ایک رکعت میں 3 سجدے کرنا شروع کر دوں، آپ کا دل کرے کہ ایک رکعت میں 2 رکوع کرنا شروع کر دوں، آپ کا دل کرے کہ رکعتیں 5 پڑھنا شروع کر دوں. یہ آپ نہیں کر سکتے کیونکہ حلال کا اور کرنے کا دائرہ محدود ہے. جس پر مدینے والے کی مہر لگ گئی وہ کرنا ہے، اور جس پر مدینے والے کی مہر نہیں ہے وہ نہیں کرنا. لہٰذا کوئی شیعہ نہیں کہہ سکتا کہ دکھاؤ منع کہاں آیا ہے. آپ کا دل کرے 3 سجدے کرنے کو تو وہ کہے کہ بتائیں ایک رکعت میں 3 سجدے کرنا منع کہاں آیا ہے. تو کہاں منع آیا ہے؟ کہیں منع آیا ہے؟ ہاں آیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول دیا، من عمل عملا، کسی نے ایک بھی عمل ایسا کیا، لیس علیہ امرنا، اس کے اوپر ہماری مہر نہیں ہے، فہو رد، وہ ریجیکٹڈ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں حکم نہیں فرمایا وہ اپنی اصلیت کے اعتبار سے حرام. لہذا یہ جو حرام اور حلال کے بارے میں کلیئر کٹ بتا دیا اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں پورا علم عطا فرما دیا، اور وہ عطا فرمانے کے بعد اب کوئی شخص ضابطۂ زندگی طے کرے یا کچھ علم حاصل کرنے کی کوشش کرے یا وہ کوئی ایسا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرے جو مدینے والے نے بتایا نہیں، جس کے بارے میں اللہ کی طرف سے کوئی اصول آیا نہیں، جس کے بارے میں صحابہ کرام کو کوئی بات کسی بھی بات کو سمجھایا نہیں، کوئی ایسا معاملہ ہو جس کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے، وہ ناکامی کا راستہ ہے. میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ بنی اسرائیل کی، اس میں اللہ کریم نے اسی حقیقت کی طرف بڑا کلیئر کٹ حکم فرمایا، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. تمہیں جس بات کا پتہ نہ ہو اس کو کامیابی کا راستہ سمجھ کے اس کے پیچھے چل نہ پڑو. کنفیوژن، ابہام، ایسے راستے کو شریعت نے کبھی نہیں کھولا کہ جہاں انسانیت پریشان ہو جائے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہاں کبھی پریشانی ہو سکتی ہے، لیکن اس پریشانی کے لیے بھی کلیئر کٹ اصول دے دیا، ان الحلال بین و ان الحرام بین. حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، وبینہما مشتبہات، درمیان میں کچھ مشکوک چیزیں ہیں، گرے ایریاز ہیں. ان کو کیا کرنا ہے؟ فرمایا ان کے بارے میں خواہ مخواہ اس کے پیچھے پڑے رہنا، جس بات کی سمجھ نہیں آ رہی اس کو قرآن کہتا ہے منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب. جو واضح اور سمجھ میں آ جانے والی، ہر شخص کی سمجھ میں آنے والی آیات ہیں وہ محکمات ہیں، وہی تو کتاب کی اصل ہیں. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، کچھ ایسی باتیں بھی ہیں سمجھ میں نہیں آتی، جس کے بارے میں 2 مفہوم نکل سکتے ہیں، کئی مفہوم نکل سکتے ہیں، ذو معنی جملے ہیں، کئی باتیں اس کا مطلب ہو سکتی ہیں. تو فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں ٹیڑھ اور کجی ہوتی ہے نا، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ اور کجی ہوتی ہے وہ ان چیزوں کے پیچھے پھرتے ہیں، ان کے پیچھے کے بھاگتے ہیں. جی اصل بات میں جانتا ہوں، اصل نقطہ میں بتاتا ہوں. یہ جو اصل نقطہ بتانے والے ہیں نا، یہ دراصل قرآن کہتا ہے ٹیڑھے دل والے ہیں.
ان کے دلوں میں ٹیڑھ ہے۔ اور جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، والراسخون فی العلم، جن کو اللہ نے علم کا رسوخ دیا ہوتا ہے، وہ ان چیزوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ آمنا بہی، ہمیں سمجھ آتی ہے چاہے نہیں آتی، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ کل من عند ربنا، اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کا مفہوم ہماری سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے۔ ہم نے وہ باتیں جو محکم ہیں وہ ماننی ہے، وہ کرنی ہے، اور جس بات کا نہیں پتہ اس کے پیچھے نہیں چلنا۔ لہذا آپ کو کوئی ایسا عالم دین ملے نا جو کبھی آپ اس کے منہ سے یہ نہ سنیں کہ مجھے نہیں پتا، مجھے علم نہیں ہے۔ یہ جدید دور کے ایسے علماء کی بھرمار پڑی ہے، اللہ اکبر۔ کبھی آپ ان کے منہ سے یہ نہیں سنیں گے کہ مجھے علم نہیں ہے۔ اب دنیا جہان کا مسئلہ پوچھ لے، ان کو چاہے خود گھڑ کے بنا کے بتانا پڑے، بتائیں گے ضرور۔ کبھی یہ نہیں کہتے مجھے نہیں پتا۔ اور یہ جو نہیں پتا، ہر شخص کو ہر بات کا علم تو نہیں ہو سکتا، ہر شخص کو ہر بات کا علم کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہستی تو صدیق اکبر ہے نا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن جو کوالٹیز اللہ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دی تھی، وہ صدیق اکبر کو بھی نہیں دی تھی۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا نا تو وہ عمر ہوتا، یعنی اتنی کوالٹیز۔ لیکن سب کچھ کا علم ان کے پاس بھی نہیں تھا۔ سب کچھ کا علم ہو، ہر چیز مستحضر ہو، نہیں پتا، معلوم نہیں ہے کہ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو تلوار پکڑ کے کون کھڑا تھا؟ عمر، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتے، تلوار پکڑ کھڑے۔ اللہ، کوئی نہ کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، جو کہے گا میں سر قلم کروں۔ اب عمر جیسا شخص تلوار میان سے نکال کے کھڑا ہو تو اب اس سے زیادہ خوفناک سچویشن اور کیا ہوگی؟ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان فانی سے رخصت فرما گئے۔ اللہ، کیا ہوا کہ صدیق اکبر آئے، آ کے انہوں نے آیت پڑھی قرآن کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہی تو تھے۔ رسول کون ہوتا ہے؟ بھیجا گیا۔ رسول کا معنی کیا ہے؟ بھیجا گیا۔ تو جس کو بھیجا جاتا ہے نا اس کو واپس بھی بلا لیا جاتا ہے۔ وما محمد الا رسول، بھیجے ہوئے ہی تو تھے، لہذا قد خلت من قبلہ الرسل، کتنے ہی بھیجے ہوئے پہلے آئے اور پھر واپس چلے گئے۔ جو بھیجتا ہے وہ واپس بھی بلا لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ فوت ہو جائے، افإن مات، اگر وہ فوت ہو جائے، او قتل، یا پھر شہید کر دیا جائے، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل واپس پھر جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے؟ اب یہ آیت قرآن میں تھی نا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھی، عمر نے فوراً تلوار پھینک دی، اور یوں لگا کہ آج نازل ہوئی ہے۔ تو کیا اس آیت کا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا؟ پڑھتے تو تھے نا، لیکن یہ نہیں علم تھا کہ اس موقع پر یہ آیت اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے، یہ استظہار نہیں تھا۔ لیکن جو ہی علم میں آیا، نہیں تھا تو تلوار پکڑ کے کھڑے تھے، جو ہی علم میں آیا تلوار فوراً پھینک دی۔ گویا ہر بات کا علم ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن جب علم آ جائے تو اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ علم آ جائے تو پھر اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ اللہ اکبر۔ جس بات کا علم نہیں ہے، خواہ دھوڑ میں ٹٹو نہ بھگایا کرو، خواہ تم گرد و غبار اڑا ہوا ہو اس میں عمل کی بنیاد نہ رکھا کرو، متشابہات کے پیچھے نہ چلا کرو۔ جس بات کا علم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم آ گیا،
تو آمنا وصدقنا سمعنا واطعنا. اور اگر علم نہیں ہے تو خواہ مخواہ اپنی طرف سے مسئلے بنا کے پیش نہ کیا کرو. جس بات کا علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ چلا کرو. اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ جہالت تمہارے عمل کی بنیاد نہیں ہونی چاہیے، تمہارے عمل کی بنیاد علم ہونا چاہیے. نہیں پتہ کوئی بات نہیں، بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا. اور یہ سمجھنا کہ ہر شخص کا ہر چیز کا علم ہونا چاہیے، یہ گمراہی ہے، یہ جہالت ہے. لہذا آج کے دور میں ایسے علماء موجود ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، خاص طور پہ میڈیائی علماء جن کو میڈیا نے عالم بنایا ہوا ہے. ان سے آپ دنیا جہان کا سوال پوچھ لیں، ان کے پاس جواب تیار ہوتا ہے. یہ دراصل عالم نہیں ہے، جاہل ہیں. قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم. جہالت کی بنیاد پر فتوے نہ دیا کرو، اور جس بات کا علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ چلا کرو، یہ نہ کام کیا کرو. اس لیے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. یہ جو ٹولز تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، زبان سے بات نکلتی ہے، سماعتوں سے بات ٹکراتی ہے، آنکھوں سے انسان مشاہدہ کرتا ہے، ان سب کے بارے میں قیامت والے دن سوال پوچھا جائے. لہذا اپنا خاطر جمع رکھو، ایسی چیزوں کے پیچھے نہ چلا پھرا کرو. لہذا ایک تو اس کا معنی یہ ہے کہ جہالت جو ہے، یہ جس بات کا علم نہ ہو، یہ جس بات کے بارے میں کنفیوژن ہو، تو اسلام اس پر عمل کی بنیاد رکھنے کا حکم نہیں دیتا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَبَيْنَهُمَا مُتَشَابِهَاتٌ، مشتبہات، درمیان میں مشتبہ چیزیں ہیں، مشکوک چیزیں جس کے بارے میں کوئی کہتا ہے صحیح ہے، کوئی کہتا ہے غلط ہے نا. فرمایا تم نے پتہ کیا کرنا ہے، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، جو شبہ والی چیزوں سے بھی بچ گیا، فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، اس نے اپنا دین بھی بچا لیا اور اس نے اپنی عزت بھی بچا لی. جو شبہ والی چیزوں سے بھی بچ گیا. تو لہذا خانے تین تو نہیں ہے، ایک خانہ تھا حلال کا، ایک خانہ تھا حرام کا، ایک خانہ تھا درمیان میں مشتبہ چیزوں کا. تو مشتبہ چیزوں میں جو پڑ گیا، فرمایا فقد وقع فی الحرام، من وقع فی الشبہات فقد وقع فی الحرام. جو شبہات میں پڑ گیا وہ تو حرام میں پڑ گیا. فمن اتقى الشبہات، اور جو شبہات سے بچ گیا، فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، اپنا دین بھی بچا لیا، اس نے اپنا عزت بھی بچا لی. تو اس کا مطلب ہے کھانے تو دو ہی ہیں، ایک حلال ہے اور باقی سارا ہی حرام ہے. وہ چاہے مشکوک ہے، ہم کر نہیں سکتے، ہمارے پاس علم نہیں ہے نا، ہم خواہ مخواہ بغیر علم کے اس کے پیچھے چل نہیں سکتے. لہذا پورا نظام زندگی کا جو کنفیوژن کے اوپر اور ابہام کے اوپر ہو، شریعت اس کی تائید نہیں کرتی. اور اس کو آپ اس کے واضح تر مفہوم میں اس آیت کو یوں سمجھ لیجئے کہ چونکہ تقفو ہے، کہ تقفو کا لفظی معنی ہوتا ہے قفا یکفی سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے پیچھے چلنا. اس بات کو فالو نہ کرو، اس کے پیچھے نہ چلو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں کسی راستے پہ جا رہے ہیں تو آپ کو پتہ نہ ہو کہ یہ راستہ کدھر جا رہا ہے، تو خام خواہ ٹاموں کٹوئیاں نہ مارتے پھرو نا، پہلے پتہ کر لو یہ راستہ کدھر جا رہا ہے. اب اس کو آپ منطبق کر لیں نظام تعلیم کے، جس نظام تعلیم کی منزل کا تعین نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. جب تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ علم تمہیں بنا کیا رہا ہے، یہ تیتر بنائے گا کہ بٹیر بنائے گا کہ کوا بنائے گا کہ طوطا بنائے گا، کیا چیز نکلے گی. فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. جس بات کا علم ہی نہیں، ٹارگٹ کا پتہ ہی نہیں ہے، تو آپ وہ کام کرتے کیوں ہو؟ اللہ اکبر. لہذا وہ کام جو انسان بغیر سوچے سمجھے کرتا ہے، جو کنفیوژن میں کرتا ہے، وہ شریعت کا کام نہیں ہو سکتا، وہ کامیابی والا کام نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ ناکامی کی طرف لے جانے والا کام ہو سکتا ہے. لہذا پورے کا پورا نظام تعلیم، اس کا ایک مقصد ہونا چاہیے، ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے. اور ٹارگٹ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے نا کہ دنیا مقصد ہو. ہم علم پڑھ رہے ہیں، کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ علم کا مقصد کیا ہے؟ مدارس میں علم حاصل کرنے والے ہوں یا کالج یونیورسٹیز میں علم حاصل کرنے والے ہوں، آپ کبھی ان سے پوچھ کے دیکھیں آپ علم کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ پتہ ہی کوئی نہیں. ہمارے پاس ایم فل میں لڑکے آتے ہیں
میں ان سے پوچھتا ہوں کیوں آئیں؟ اب ایم فل میں جو آتے ہیں ریسرچ میں، ان میں عام طور پر مدارس کے فارغ التحصیل بھی ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے ہیں. ان سے پوچھیں نا کیوں آئے ہیں آپ، کیوں داخلہ لیا؟ کہتے ہیں علم حاصل کرنے. اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایم فل میں داخلہ کوئی پڑھا لکھا آدمی علم حاصل کرنے کے لیے نہیں لیتا، وہ تو ڈگری حاصل کرنے کے لیے لیتا. اس کا مقصد ڈگری حاصل کرنا ہو، اور ڈگری حاصل کرنا بھی کوئی اتنا چھوٹا مقصد نہیں ہے کہ آپ ڈیفینسو ہو جائیں اور چھپاتے پھریں اور لوگوں کو کہیں کہ جناب میں ڈگری نہیں لینی، میں نے تو علم حاصل کرنا ہے. آپ ڈگری کو بھی اگر اللہ کے دین کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ علل اعلان کہیں میں ڈگری لینے کے لیے آیا ہوں، اس میں کیا کون سی بات؟ وہ ڈگری بھی آپ کو فائدہ دیتی ہے. کیوں نہیں آپ کہتے کہ میں ڈگری لینے کے لیے آیا ہوں؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ہمیں صرف یہ پتہ ہے کہ اس ڈگری سے کوئی تنخواہ میں کچھ اضافہ ہو جاتا ہے، تو بس اتنا ہی مقصد. اور وہ مقصد اتنا ادنا مقصد 5,000 روپے مہینے کا اگر فائدہ ہو جاتا ہے تو یہ مقصد خود بتانے والے کو پتہ ہے اتنا ادنا ہے کہ یہ میں محفل میں بتا نہیں سکتا کسی کو کہ میرا مقصد تو صرف اتنا. انا للہ و انا الیہ. لہذا پورا ہمارا نظام تعلیم وہ ایک ایسے منزل کی طرف ہمیں لے کے جا رہا ہے جس منزل کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. آپ علماء کو لے لیں، یہ مدارس کو لے لیں، اللہ اکبر، ایک اندازے کے مطابق پاکستان کے جتنے بھی مدارس ہیں، مدارس ان کی جو تعلیمی نظام ہے، دین اگر قائم ہے تو وہ مدارس کی وجہ سے قائم ہے. اتنی اہمیت ہے اس کی. لیکن مدارس میں سے جو فارغ التحصیل ہوتے ہیں، ایک اندازے کے مطابق ان کی تعداد کچھ 60,000 سالانہ ہے. ہر سال تمام مکاتب فکر کے پورے پاکستان میں جتنے ادارے ہیں اس میں سے فارغ التحصیل ہونے والے 60,000. گویا 60,000 علماء ہر سال معاشرے کے اندر انڈکٹ ہو رہے ہیں. جس معاشرے میں 60,000 علماء ہر سال انڈکٹ ہو رہے ہوں، وہاں تو انقلاب نہیں آ جانا چاہیے، وہاں تو تبدیلی آ جانی چاہیے، انقلاب آ جانا چاہیے، لیکن نہیں آتا. وہ علماء کدھر جاتے ہیں؟ مٹی کے ساتھ مٹی ہو رہے ہیں. وہ معاشرے کی نبض پہ ہاتھ رکھنے والے علماء کدھر گئے؟ جنہوں نے معاشرے کو لے کے چلنا تھا، جنہوں نے لیڈ کرنا تھا، وہ کدھر گئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم پڑھا جا رہا ہے، ٹارگٹ کوئی نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ کوئی ٹارگٹ ہوں گے، لوگوں نے انڈیویجولی اپنے اپنے مقاصد بنائے ہوں گے. قرآن کلیئر کٹ فرما رہا ہے لا تقف ولا تقف ما لیس لک به علم. اگر منزل کا تعین نہیں ہے، منزل کلیئر نہیں ہے تو یہ کام نہ کرو. کیا مطلب؟ کہ جب مقصد واضح نہ ہو تو کام کرنے سے بہتر ہے نہ کیا جائے، پڑھنے سے بہتر ہے نہ پڑھا جائے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے. آپ کو جبریل علیہ السلام نے آ کے کیا کہا تھا پہلی وحی جب آئی؟ اقرا. آپ نے کیا فرمایا تھا؟ ما انا بقارئ. ما انا بقارئ کا کیا معنی ہے؟ میں پڑھنے والا نہیں. اب ہم کہتے ہیں کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. یہ ترجمہ درست نہیں ہو سکتا. مراد اس سے یہی ہو، واللہ اعلم، مجھے نہیں پتا. مجھے تو یہ علم ہے کہ ما انا بقارئ کا لفظی معنی ہے میں پڑھنے والا نہیں. ما نافیہ ہے، انا ضمیر متکلم ہے، اور با زائدہ ہے، اور قارئ اسم الفاعل ہے. ما انا بقارئ میں پڑھنے والا نہیں. یہ ایسا جملہ کب بولا جاتا ہے، کہاں بولا جاتا ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، میں یہ کرنے والا نہیں، میں وہ نہیں ہوں جو یہ کام کرتے ہیں، میں نے نہیں کرنا. اس کا ایک استعمال قرآن میں ہوا ہے بالکل ایگزیکٹلی یہی ترکیب سورہ مائدہ کے اندر، جہاں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اذ قربا قربانا، دونوں نے قربانی کی، ایک کی قبول ہو گئی اور دوسرے کی ولم یتقبل من الآخر، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی. جب نہیں قبول ہوئی تو اس نے کہا انی لاقتلک، میں تو تجھے قتل کر دوں. اللہ اکبر.
اس نے کہا میں قتل کر دوں گا، تو آگے سے چھوٹا کہتا ہے لئن بسطت یدک الی لتقتلنی ما انا بباسط، اگر تو اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے گا نا مجھے قتل کرنے کے لیے، میری طرف دست درازی کرے گا، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، میں تجھے قتل کرنے کے لیے تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، تو مجھے میری طرف ہاتھ میرے اوپر وار کر لے، میں تیرے اوپر وار بھی نہیں کروں۔ یہاں جو الفاظ استعمال کیے ہیں ما انا بباسط، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ما انا بقارئ، وہی ترکیب ہے نا۔ تو ما انا بباسط، میں ہاتھ آگے بڑھانے والا نہیں، تو طاقت نہیں تھی ہاتھ میں، اس لیے کہہ رہا تھا وہ، طاقت تو تھی، کیوں کہہ رہا تھا؟ کیوں کہہ رہا تھا کہ ما انا بباسط، میں ہاتھ آگے بڑھانے والا نہیں؟ وجہ بھی خود ہی اللہ کریم نے بتائی ہے، اس نے کہا تھا انی اخاف اللہ رب العالمین، مجھے اللہ کا ڈر ہے، تمام جہانوں کے رب سے ڈرتا ہوں، اس لیے میں ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ طاقت ہے، وجہ ہے نہ آگے کرنے کی ہاتھ، تو ما انا بقارئ کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کہہ دیا ما انا بقارئ؟ نہیں، آپ نے انکار کیا کہ تو مجھے کہہ رہا ہے پڑھ، میں نے نہیں پڑھنا۔ کیوں نہیں پڑھنا؟ اس لیے کہ مطلقاً اقرا ہے، منزل کا تعین تو ہے ہی نہیں، مقصد کا تعین تو ہے ہی نہیں۔ اقرا ما انا بقارئ، اقرا ما انا بقارئ 3 دفعہ ہوا ہے نا۔ مجھے لگتا ہے کہ جبریل جب تک یہ نہ کہتے نا اقرا بسم ربک الذی خلق، وہ ابد الآباد تک اقرا اقرا کہتے رہے، نبی کہتے رہتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی نہ پڑھتے۔ اب سنت کیا ہوئی کہ بے مقصد تعلیم سے بہتر ہے کہ تعلیم حاصل نہ کی جائے، بغیر کسی ٹارگٹ کے، جب پتہ ہی نہیں ہے مقصد کیا ہے، جو ہی مقصد کا پتہ چلا اچھا بسم ربک الذی خلق، خالق کے نام سے پڑھنا ہے، تو اسی کے لیے تو میں بیٹھا ہوں، اسی کے نام کے تو اوپر زندگی باری ہوئی ہے، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ مقصد کا تعین ہوگا تو پھر تو قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عملی مظاہرہ کر کے دکھایا کہ جب پتہ نہ ہو، منزل کا تعین نہ ہو، تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں بے مقصد تعلیم سے اور بے منزل تعلیم سے زیادہ بہتر ہے کہ تعلیم حاصل ہی نہ کی جائے۔ Enter to learn and leave to serve، لکھا ہوتا ہے نا کہ یہ اداروں کے اوپر Enter to learn, leave to serve، یہ مقصد کا تعین کرتا ہے۔ کیا پتہ چلتا ہے اس سے کہ جی سیکھنے کے لیے داخل ہو، خدمت کرنے کے لیے نکل جائیں، کس کی خدمت؟ ہماری بیٹیاں تعلیم حاصل کر لیتی ہیں تو دکھی انسانیت کی خدمت کوئی کرنے نکل کھڑا ہوتا ہے، کوئی کسی کی خدمت کرنے نکل کھڑا ہوتا ہے، دکھی شوہر کی خدمت کوئی نہیں کرتا۔ اور لڑکے پڑھ لیتے ہیں تو وہ بھی کوئی خدمت خلق کے جذبے سے کوئی چیریٹی بنا رہا ہے۔ کتنی چیریٹیز ہیں پاکستان کے اندر، کہتے ہیں پوری دنیا میں ساری غربتوں کے باوجود، سارے معاشی حالات کے باوجود، پاکستان دنیا کا نمبر 2 چیریٹی اکٹھی کرنے والا ملک ہے، دوسرے نمبر پر ہے پوری دنیا میں۔ کتنے امیر امیر ملک بیٹھے ہیں اور چیریٹی پاکستان میں سب سے زیادہ اکٹھی ہوتی ہے، لیکن غربت نہیں ختم ہوتی۔ کیوں؟ ہماری منزل کا تعین ہی نہیں۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، پتہ ہی نہیں ہے کیوں چیریٹی اکٹھی کیوں کرنی۔ شریعت نے یہ نظام دیا چیریٹی اکٹھی کرنے کا۔ شریعت نے پتہ کیا نظام دیا ہے؟ شریعت نے نظام دیا ہے ابدأ بمن تعول، دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے ادارے بنا کے اور چیریٹیز بنا کے دھکے کھانے سے بہتر ہے اپنے گھر میں اور خاندان میں ادھر ادھر دیکھو کتنے غربا اور مساکین بیٹھے ہیں۔
جب ہر شخص اپنے خاندان میں دیکھے گا کہ میرے خاندان میں کتنے غریب ہیں، تو اس کو جا کے مستحقین ڈھونڈنے نہیں پڑیں گے، اس کو ٹی وی پہ اعلان نہیں کرنا پڑے گا کہ مستحقین آئیں، بلکہ ان کو مستحقین کی لسٹ خود بخود مل جائے گی، اس لیے کہ ہر خاندان کا فرد جانتا ہے کہ میرے خاندان میں کون کون غریب ہے، کون کون مستحق ہے۔ ان کی ہم نے خدمت نہیں کرنی، دکھی انسانیت کی خدمت کرنی۔ یہ بڑے بڑے سوشل ورکر، بڑی بڑی چیریٹی آرگنائزیشن، ان کے خاندانوں کا حال تو جا کے دیکھیں، یعنی جتنے بڑے بڑے ان سرمایہ دار ہیں اور جو چیریٹیز کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے رشتہ داروں بیچارے ایسے بھی ہیں جو زندگی میں صبح و شام کی روزی سے تنگ ہوتے ہیں، لیکن کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، اور یہ پوری دنیا میں چیریٹی کا کام کر رہے ہیں۔ کیوں؟ شریعت کا بتایا ہوا نظام ہمیں قبول نہیں ہے۔ انٹر ٹو لرن اینڈ لیو ٹو سرو، سروس ہو رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ پورا کا پورا یہ جو سسٹم ہے، یہ جو نظام ہے، چاہے وہ مدارس ہوں، چاہے وہ کالجز یونیورسٹیز ہوں، اگر منزل کا تعین نہیں ہوگا تو ساری زندگی آپ پڑھتے پڑھاتے رہیں، کبھی فائدہ نہیں ہو۔ یہ صلاحیتیں اتنی ضائع کرنے والی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، یہ جو ذہانتیں اور شعور عطا فرمایا ہے، جو دل و دماغ عطا فرمایا ہے، فرمایا کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ جہاں جہاں کھپایا ہے نا، تو یہ قیامت والے دن حساب دینا پڑے گا کہ دل دماغ کہاں لگایا تھا، اور یہ سماعتیں قوتیں ساری کہاں لگائی تھی۔ یہ قیامت والے دن حساب دینا پڑے گا، ہم نے پوری قوم کو لگایا کہاں ہوا۔ اللہ اکبر۔ لہذا ان ساری نظام تعلیم کے اندر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں طریقہ کار بتایا ہے، جو رہنمائی ہے، وہ صرف اور صرف وہ ہے جو انسان کو، اب دیکھیں نا، پہلی وہی آئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ 2 دفعہ اقرأ، 2 دفعہ رب، 2 دفعہ انسان، 2 دفعہ علم، 2 دفعہ خلق۔ کیا نکلتا ہے؟ 5 آیتیں ہیں، تکرار ہے اس میں۔ تو یہ بتاتی ہے کہ نظام تعلیم کا مقصد کیا ہونا چاہیے۔ وہ علم ہے جو انسان کو خالق سے ملا دے، اسی لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اور اگر خالق سے ملانے والا نظام تعلیم نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی مقصد نہیں رکھتا اپنے۔ لہذا اپنی نسلوں کو، اپنی امت کے مستقبل کو سنوارنے کی آج فکر کیجیے۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ اس وقت تک جب تک منزل کا تعین کر کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لے کر نہیں ہوگا، اور اس کو معاشرے کے اندر امپلیمنٹ کرنے کے لیے۔ آج میں کسی جگہ پہ موجود تھا تو مدارس کی بات ہو رہی تھی، مجھے انہوں نے کہا جی مدارس، میں نے کہا جی مدارس تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قائم رکھے، یہ تو علم کی فیکٹریاں ہیں، دین قائم ہی مدارس کی وجہ سے ہے۔ اور چاہے کوئی دور دراز کسی گاؤں میں ناظرہ کا بھی مدرسہ چل رہا ہے نا، تو وہ بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ کیوں؟ اللہ کے دین کو قائم رکھنے میں وہ بھی اپنا کردار ادا کرے۔ تو وہ کہتا ہے جی اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو مدارس والے ہیں نا، ان کو معاشرے کا نہیں پتہ ہوتا۔ معاشرے کا نہیں پتہ ہوتا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو علم حاصل کر رہے ہیں وہ نبوی رہنمائی تو لے رہے ہیں، لیکن اس کو معاشرے پر امپلیمنٹ کرنے کی فکر نہیں رکھتے۔ ان کو کوئی ضرورت نہیں اس بات کی کہ معاشرے کو کس بات کی ضرورت ہے، معاشرہ کیا چاہتا ہے، انسان کو کیا چاہیے، انسان کی آج کی ضرورتیں کیا ہیں۔ ایسے میں بعض کا سوشل میڈیا پہ کلپ سنتا ہوں، بڑے بڑے مفتی، میرے بھائیوں یہ تو حرام ہے۔ بس بھئی جب مجھے ایک ضرورت ہے، آپ نے مجھے بتا دیا یہ حرام ہے، تو ساتھ حلال بھی تو بتائیں نا کہ کیا ہے۔ شریعت نے تو ایسی کوئی بات نہیں رکھی کہ حرام کہہ کے بس کر دے اور حلال کا راستہ ہی نہ بتائے۔ شریعت نے تو ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی کہ حرام بتا دیا حلال نہیں بتایا۔ تو بھائیو حرام ہے، بس اس کے بعد کیا ہے؟ میری تو ضرورت پھر بھی ہے، پھر میں جو منزل کا تعین کروں گا، تو جب مجھے رہنمائی کرنے والا نہیں بتائے گا تو میں پھر اپنی منزل کا تعین خود کروں گا۔
پھر آپ کو معاشرے میں ہزارہا ایسے کیسز نظر آئیں گے اور لاکھوں نظر آئیں گے جو سارے کے سارے بے منزل اور بے مقصد وہ اپنا سفر زندگی گزار رہے ہوں گے، کچھ نہیں پتہ ہوگا وہ کیا کر رہا ہے۔ ہر شخص کا اپنا اپنا ڈائمنشن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی نشاندہی فرمائی تھی کہ قرب قیامت جو حالات ہوں گے، وہ جو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا خیر ہوگا پھر شر ہوگا، پہلے شر میں تھے، آپ تشریف لائے، خیر آ گیا، پھر کیا اس کے بعد کوئی شر کا دور ہے؟ فرمایا ہاں ہے۔ کیا اس کے بعد کوئی خیر کا دور ہے؟ فرمایا ہاں ہے، لیکن وہ خیر کا دور کنفیوژن والا ہوگا۔ فیہ دخن، دخن کا مطلب ہوتا ہے دھواں، اور دھواں کیا ہے؟ دھندلکا، جہاں کچھ نظر نہ آ رہا ہو، دھواں ہے۔ فیہ دخن، دھواں کیا ہے؟ اس کو آپ کنفیوژن کہہ لیں، اس کو آپ ابہام کہہ لیں، کوئی چیز واضح نہیں، منزل واضح نہیں۔ حیران ہوئے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول خیر کا دور، دخن کیا ہے؟ ما دخن ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دور خیر کا ہے تو پھر اس میں کنفیوژن کیا ہے، ابہام کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا ابہام یہ ہے کہ ائمۃ یہدون، ہدایت کا کام ہو رہا ہوگا، پیشوا پیشوائی کر رہے ہوں گے، تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہوگا، لوگ پڑھنے پڑھانے کے کام کر رہے ہوں گے، ائمۃ یہدون، ہدایت دینے والے ہدایت کا کام کر رہے ہوں گے، ائمہ بھی ہوں گے، لیڈرز بھی ہوں گے، قیادت بھی ہوگی، لیکن جو وہ ہدایت دے رہے ہوں گے بغیر ہدی، وہ میری لائی ہوئی ہدایت نہیں ہوگی۔ پتہ نہیں کہاں سے لے رہے ہوں گے یہ سارا علم، نظریہ، خیالات، تصور، پتہ نہیں کہاں سے لے رہے، میری لائی ہوئی ہدایت۔ یہ ہے کنفیوژن اس دور کا۔ اب یہ اللہ جانتا ہے کہ ہم کنفیوژن والے خیر میں ہیں یا اس کے بعد آنے والے شر کے دور میں۔ اس کے بعد جو شر کا دور آپ نے فرمایا نا، فرمایا وہاں تو دعات الی ابواب جہنم، اس کے بعد جو شر والا دور ہے نا، تو لوگ جو داعی ہوں گے، جو بلا رہے ہوں گے، جو نعرے لگا رہے ہوں گے، بڑے بڑے سلوگن انہوں نے قائم کیے ہوں گے، اور وہ سارے دراصل جہنم کے دروازوں کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ من اجابہم الیہا، جو بھی ان کی دعوت پر لبیک کہے گا، فقذفوہ فیہا، وہ اس کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ اللہ، اب یہ اللہ کو معلوم ہے کہ ہم دخن والے خیر میں ہیں یا ہم اس کے بعد آنے والے شر کے دور میں۔ اگر یہ کنفیوژن کا دور ہے، اگر دخن والا خیر ہے، تو بھی کنفیوژن ہی کنفیوژن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہم چھوڑ بیٹھے ہیں، اور اگر یہ اس کے بعد آنے والا شر ہے تو پھر مزید خطرناک بات ہے۔ ایسے میں ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے سارے مسائل، ایک ایک مسئلہ وہ مدینے والے کی رہنمائی کے بغیر حل نہ کریں۔ کون سی بات ہے؟ کون سا مسئلہ ہے؟ لوگ کہتے ہیں شریعت محدود ہے، احکام محدود ہیں، مسائل لامحدود ہیں، اور یہ بات افسوس کی بات ہے، یہ بات علماء بھی کرتے ہیں کہ نصوص محدود ہیں، مسائل لامحدود ہیں۔ گویا ہماری رہنمائی محدود ہے، اور جہاں جو امپلیمنٹیشن کرنی ہے وہ لامحدود ہے۔ گویا محدود اور لامحدود کے درمیان گیپ ہے، یہ ہم خود کلیم کرتے ہیں۔ سن لیجئے، مجھے تو یہ بڑا ہی خوفناک جملہ لگتا ہے، چاہے کوئی عالم کہے چاہے کوئی جاہل کہے، اور میں طالب علم ہوں اور طالب علمانہ بات جو میں رکھتا ہوں میں کلیئر کٹ عرض کر دیتا ہوں۔ یہ اس لیے خوفناک جملہ ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر عدم اعتماد کی بدبو آتی ہے اس سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ما ترکت شیئا، میں نے ایک بھی چیز ایسی نہیں چھوڑی، یقربکم الی اللہ ویبعدکم من النار الا امرتکم بہ، میں نے ایک بھی چیز ایسی نہیں چھوڑی جو تمہیں اللہ کے قریب کر سکتی تھی اور جہنم سے دور کر سکتی تھی، الا امرتکم بہ، مگر میں نے اس کا حکم دے دیا۔ وما ترکت شیئا، اور میں نے ایک بھی چیز ایسی نہیں چھوڑی، یبعدکم من اللہ،
جو اللہ سے دور کر سکتی تھی، وَيُقَرِّبُكُمْ إِلَى النَّارِ، اور تمہیں جہنم کے قریب کر سکتی تھی، إِلَّا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ، مگر میں نے اس سے تمہیں منع کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں نے ہر بات بتا دی ہے، جس سے بچنا تھا وہ بھی بتا دی ہے، جو کرنی تھی وہ بھی بتا دی ہے، ڈوز اور ڈونٹس، یہ کرنے کے کام ہے وہ بھی بتا دیے ہیں، بچنے کے کام ہے وہ بھی بتا دیے ہیں، کوئی بات نہیں چھوڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلیم فرما رہے ہیں، یہ دعویٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ ہم کہتے ہیں نصوص محدود ہیں اور جو مسائل ہیں وہ لامحدود ہیں، اب لگے رہے اس گیپ کو محدود اور لامحدود کے گیپ کو برج کرنے کے لیے لگے رہے ساری زندگی۔ ایمان اس بات پر رکھیں کہ اللہ کا قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ کامل رہنمائی ہے، یہ ایمان ہونا چاہیے۔ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم ان دو چیزوں سے چمٹے رہو گے، اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ و سنتی۔ اور ایک آخری حدیث عرض کر کے میں بات اپنی مکمل کرتا ہوں، بہت کافی ٹائم لے لیا میں نے آپ کا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقتراب الساعہ، قرب قیامت کا جو ماحول بتایا نا، اس میں ایک حدیث میں یہ بتایا کہ ایسا ماحول ہوگا کہ اس میں جو کچھ پڑھا جا رہا ہوگا نا، اس ماحول میں ان من اقتراب الساعہ کہہ کے آپ نے چند باتیں ارشاد فرمائی، اس میں ایک بات جو ارشاد فرمائی میں وقت کے اختصار کی وجہ سے اس کو مختصر کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا وَتُقْرَأَ فِي الْقَوْمِ الْمُثَنَّاتِ، اس قوم میں جو کچھ پڑھا جا رہا ہوگا، جو کچھ پڑھایا جا رہا ہوگا، گویا جو نظام تعلیم ہوگا وہ کیا ہوگا؟ المثنات ہوگی۔ ساتھ فرمایا وَلَيْسَ فِيهِمْ أَحَدٌ يُنْكِرُهَا، اس قوم میں کوئی ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو اٹھ کے یہی کہہ دے کہ بندے کے پتروں کیا کر رہے ہو۔ لَيْسَ فِيهِمْ أَحَدٌ، ان میں ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہوگا يُنْكِرُهَا، وہ اس کی تنکیر ہی کر دے، اس کو برائی کہہ دے کہ یہ کیا غلط کام کر رہے ہو، غلط کہنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول مل مسنات، کیا پڑھ رہے ہوں گے؟ مسنات کیا بلا ہے؟ اس دور میں کیا پڑھ رہے ہو؟ فرمایا التی کتبت سوا کتاب اللہ، ہر وہ چیز مسنات ہے جو اللہ کی کتاب کے علاوہ لکھی اور پڑھی جا رہی۔ لہٰذا ہم نے جہاں جہاں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملنے والی رہنمائی کو خارج کیا ہے، وہاں وہاں یہ نظام تعلیم مسنات بن گیا۔ لہٰذا فزکس ہو، سائنس ہو، انجینئرنگ ہو، میڈیکل سائنس ہو، پڑھو، لیکن اس کو علوم نبویہ کے ذیل میں پڑھو، علوم الہامی علوم کے ذیل میں پڑھو۔ ہر وہ علم جو الہامی علوم اور وحی کے علوم کی تائید میں پڑھا جاتا ہے اور اس کے ذیل میں پڑھا جاتا ہے، اس کی مقصدیت میں پڑھا جاتا ہے، ہر وہ علم وہ وحی الہی کے علم کو، جو وحی الہی کے مقصد کو پورے کرنے والا علم ہے، وہ علم مطلوب اور مقصود علم، اور ہر وہ علم جو وحی الہی کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے نہیں پڑھا جا رہا، وہ سارے کا سارا مسنات ہے۔ لہذا وہ آپ خود طے کر لیں کہ ہم نے نسلوں کو کون سی منزل کا نشان دکھایا ہے، جس منزل کی طرف ہم نسلوں کو لے کے جا رہے ہیں۔ قرآن نے تو صاف کہا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ دیکھو ضابطہ اور قانون یہ ہے کہ جب منزل کا تعین نہ ہو تو خام خواہ اپنے وسائل ضائع نہ کرتے پھرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صراط مستقیم پر اس کی ہدایت بھی نصیب فرمائے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔